اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، مسائل شرعی اور احکامات فقہی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ مسافر کے روزوں کے احکام کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا، اور ابتدائی طور پہ جس مسئلے کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی وہ یہ کہ ہر وہ شخص کہ جو شریعت کی نگاہ میں ایسا مسافر ہو کہ جس پر 4 رکعتی نماز 2 رکعت کی صورت میں یعنی قصر نماز کی صورت میں واجب ہو جائے، اس کے لیے روزہ بھی جو ہے وہ ساقط ہوا کرتا ہے۔ اب وہ کون سے مسافر ہے کہ جن کے لیے 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہی بن جایا کرتی ہے، یعنی نماز قصر کی صورت میں اسے پڑھنا لازم ہوتی؟ وہ تمام مسافر ہے کہ جو 8 شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ 8 شرائط اگر مکمل ہو جائے تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ کے اندر مسافر شرعی بن جاتا ہے۔ کل بھی میں نے اس بات کو عرض کیا کہ ایک وہ مسافر ہے جو لغوی اعتبار سے ہے، جو عرف عام کے اندر ہمارے درمیان کوئی بھی سفر کرتا ہے، چاہے وہ اپنے شہر میں سفر کرتا ہو چاہے شہر سے باہر سفر کرتا ہو، اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت ہر مسافر کو مسافر، جس کو مسافر شرعی کہتی ہے، وہ نہیں ہوا کرتا۔ پہلی شرط مسافر شرعی بننے کے لیے تھی کہ وہ اپنے شہر کے اختتام سے، جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر کے اختتام پر اس کے اینڈ کے اوپر اپنی بارڈر سے سفر کرے، اور وہ سفر اس کا 44 کلومیٹر کا یعنی 28 مائل کا سفر بنتا ہو۔ شریعت کے اعتبار سے اگر آپ احکام فقہ کے اندر اس اصطلاح کو دیکھیں گے تو وہ 8 فرسخ ہے، یعنی 4 فرسخ یا اس سے زیادہ جانا یا 4 فرسخ یا اس سے زیادہ واپس آنا، کل ملا کر آنا اور جانا یا ون وے کا سفر، ایک جانب کا سفر اس کا 8 فرسخ بن جاتا ہے، یعنی آج کی اصطلاح کے اندر 44 کلومیٹر بن جاتا ہے یا 28 مائلز بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مسافر شرعی کہلائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سفر کا ارادہ اس کا درمیان میں بغیر قصدن یا بغیر ایسے ہی کہ میں شاید آگے جاؤں گا کچھ اور دور جاؤں گا، ٹوٹل ملا کے اگر 44 کلومیٹر بن گیا تو پھر میں نماز جو ہے وہ قصر پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سفر کرنے کا ارادہ اس کا جس وقت وہ شہر چھوڑ رہا تھا اسی وقت سے اس کا 44 کلومیٹر کے سفر کرنے کا ارادہ پہلے سے طے ہو، یعنی وہ یہ سفر طے بھی کرے اور اس کا ارادہ بھی یہ پہلے ہی سے ہو، یا نہ ایسا نہیں ہو کہ وہ مثال کے طور پر شہر سے 10 کلومیٹر دور چلا گیا، کسی جگہ پر رک کر اب وہاں سے ارادہ کرتا ہے کہ میں مزید 10-20 کلومیٹر اور آگے نکل جاتا ہوں۔ اب یہ جو مزید کی وہ بات کر رہا ہے تو اس میں یہ پیچھے والا 10 کلومیٹر کا جو سفر کیا ہے وہ اس کے سفر کا حصہ نہیں کہلائے گا، چونکہ شہر سے جب نکلا تھا تو ابتدا سے اس کا 44 کلومیٹر کا ارادہ نہیں تھا۔ تیسری شرط یہ تھی، پہلی شرط ہوئی کہ 44 کلومیٹر سفر بنتا ہو، دوسری شرط یہ کہ ابتدا ہی سے ان 44 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ رکھتا ہو، تیسری شرط یہ کہ درمیان میں کہیں اپنے ارادے کے اندر متزلزل نہ ہو جائے، تردد کا شکار نہ ہو جائے یا ارادہ ختم نہ کر دے۔ اب یہ جو لفظ تردد شریعت کے اندر یہ مختلف مقامات کے اوپر استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف آثار بھی جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے
نماز میں آپ ابتدا میں نیت کرتے ہیں اور درمیان کے اندر آپ اپنی نیت توڑ دیتے ہیں، یعنی آپ تردد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں اس نماز کو آگے جاری رکھوں یا نہ رکھوں، یا میں یہ نماز جو ہے وہ اب آگے نہیں پڑھتا ہوں، اس کو ترک کر دیتا ہوں. تو اس نیت کے تردد کی وجہ سے آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. روزہ ماہ رمضان کا، اگر آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمی آ جاتی ہے، اس وقت تو موسم بہت خوشگوار ہے ان گرمیوں کے مقابلے میں کہ جس کے لیے یہ علاقے بہت زیادہ مشہور ہیں. کچھ 2 مہینے کے بعد ہی اتنی شدید گرمی آئے گی کہ ان گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا واقعی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر آؤٹ ڈور کا آدمی ہو، لیبر طبقہ ہو، تو روزہ رکھنا اور مشکل ہے. اب ایسے وقت کے اندر آپ نے نیت کی، گھر سے روزہ رکھ کے نکلے، دوپہر کے وقت جانے کے بعد آپ تردد کا شکار ہو جاتے، ڈاؤٹ فل ہو جاتے اور یہ سوچتے کہ میں یہ روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، چھوڑ دیتا ہوں. آپ اس کے بعد دوبارہ مستحکم ارادہ بھی کر لیں، تب بھی جو پچھلی نیت سے آپ کا روزہ باطل ہو گیا ہے، اب وہ روزہ دوبارہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد علیہ محمد پر. لہذا روزے کے اندر نیت کا وقت اس تردد کے ساتھ بہت اہمیت رکھتا ہے. ماہ رمضان میں آپ کے لیے روزے کی نیت کا وقت کب سے؟ فجر شروع ہونے سے، جس کو فجر صادق بولتے ہیں، جس کو آپ کی نماز فجر کا اول وقت بولتے ہیں. فجر صادق سے لے کے غروب تک، مغرب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے. یہ جو آپ کی نیت کا وقت ہے وہ ہے فجر سے ملا ہوا وقت. ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کے بعد نیت کریں گے. نماز کے لیے تو آپ کا وقت ہے طلوع آفتاب تک. آپ اگر فرض کریں کہ نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:23 کے اوپر، تو آپ 5:23 سے لے کر جب تک نماز قضا نہیں ہو رہی، جب چاہے نماز پڑھیں گے، اس وقت نیت کریں گے. روزے کے لیے ایسا نہیں. ماہ رمضان میں آپ فجر کی ابتدا سے کچھ دیر پہلے اس طرح سے نیت سے اپنے روزے کی ابتدا کریں گے کہ آپ فجر کی ابتدا کے وقت نیت سے روزے میں داخل ہوں گے. لہٰذا اگر آپ نے جان بوجھ کے نیت نہیں کی اور کہا میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور 5:24 کے اوپر آپ ارادہ کرتے کہ نہیں اب میں روزہ رکھوں گا، تو چونکہ آپ کے پاس روزے کا جو اصل وقت تھا اس وقت آپ متوجہ بھی تھے اور آپ نے جان بوجھ کے ارادہ نہیں کیا، تو آپ کے لیے اب یہ روزہ متحقق نہیں ہوگا. آپ کو پورا وقت مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہے. تو ماہ رمضان کے روزے کا وقت فجر سے پہلے ہے، لیکن اس کے علاوہ سال میں دیگر روزے جو آپ رکھتے ہیں، جس میں مستحب روزہ بھی ہے، جس میں اسی ماہ رمضان کا قضا روزہ بھی ہے، جس میں اگر آپ نے منت مانی ہے، نظر کی تو اس کا روزہ بھی ہے. یہ سارے روزوں کی 2 کیٹیگری بنتی ہے، ایک ہے معین روزہ، ایک ہے غیر معین روزہ. غیر معین روزے کا وقت ظہر تک ہے. ماہ رمضان کا قضا روزہ غیر معین ہے. آپ نے نظر کی کہ میرا انٹرویو کامیاب ہو گیا، میں شعبان میں مثال کے طور پہ روزہ رکھوں گا، کون سا دن معین نہیں کیا، یا ویسے ہی روزہ رکھوں گا پورا سال معین نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں غیر معین. اجارے کے روزے لیے، کسی مرحوم کے روزے اجرت لے کے پڑھنے کے، یا اجرت نہ بھی لی ہو تبرعاً، اپنے والد کا، اپنے والدہ کا، اپنے دادا کا اب روزہ رکھ رہے ہیں، یہ قضا روزہ غیر معین. کب تک اس کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ ماہ رمضان کی طرح نیت کے معاملے میں سخت نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی نرمی ہے. آپ صبح اٹھ گئے، سحری بھی نہیں کی، ناشتہ بھی نہیں کیا، 10-11 بجے ظہر سے پہلے پہلے آپ کا ارادہ ہو گیا کہ میں آدھا دن تو گزار ہی چکا ہوں، ابھی تک مبتلات روزہ کوئی انجام نہیں دیا، اپنا کوئی قضا روزہ رکھ لیتا ہوں. آپ نیت کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی نیت کے ٹائم میں آپ نے نیت کی اور پھر اس کے بعد گرمی شدید ہو گئی، تردد کا شکار ہو گئے آپ کہ نہیں میں اب یہ روزہ نہیں رکھتا ہوں. اس تردد کی وجہ سے آپ کی نیت تو باطل ہو گئی، لیکن کیا دوبارہ نیت کر سکتے ہیں؟ ابھی تک ظہر نہیں ہوئی ہے تو آپ دوبارہ نیت کر سکتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے غیر معین میں. تو جو تردد کی بات ہو رہی تھی وہ یہاں تک کہ شریعت کے اندر یہ جو تردد ہے یہ نیت کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے سفر کے اندر کہیں بھی تردد کا شکار ہو گئے کہ اب میں 44 کلومیٹر کا سفر نہیں کروں گا، وہاں سے آپ کا اب تک کا سفر کالعدم ہو جاتا ہے. اور اب اگر آپ دوبارہ واپس سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں سے جہاں سے آپ ارادہ کرتے ہیں واپس آنے کا سفر 44 کلومیٹر کا بنے گا، تب آپ کے لیے یہ سفر شرعی ہوگا اور آپ کے لیے سفر کے احکام لازم ہوں گے. تو تیسری شرط یہ تھی کہ درمیان میں آپ کا ارادہ کہیں پر
تردد کا شکار نہ ہو جائے۔ اب چوتھی شرط، اور چوتھی شرط بڑی اہم شرط ہے۔ یہ شرط شاید دنیا کے کسی اور علاقے میں ہو تو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے، لیکن یو اے ای میں رہنے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ سفر کے درمیان آپ کا وطن نہ آتا ہو، یا وہ علاقہ نہ آتا ہو جہاں 10 دن کے لیے آپ رکیں گے۔ جس بھی مسافر کو اگر کسی مقام پر، کسی شہر میں پرٹیکولر 10 دن رکنے کا ارادہ ہو جائے، پھر وہ مسافر ہونے کے باوجود شریعت کی نگاہ میں مقیم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا مہمان شارجہ ہے، آپ کے والدین آئے، آپ کے بہن بھائی آئے، اور وہ شارجہ میں آپ کے پاس 10 دن رکنے کے لیے آئے ہوں، تو گرچہ کہ وہ پاکستان سے، انڈیا سے، کسی اور دنیا کے ممالک سے آئے ہوں، آپ کے پاس مسافر تھے، لیکن چونکہ 10 دن کے لیے شارجہ میں رکنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور شارجہ سے باہر نہیں جائیں گے کسی حد مسافر تک، تو ان کے لیے یہاں پر نماز بھی مکمل ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو یہ ہے وطن یا 10 دن کا اقامہ کرنے والا مقیم کا درمیانے سفر میں وطن یا ایسا کوئی علاقہ نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ شارجہ میں رہتے ہیں، آپ کسی کام سے دبئی گئے، آپ دبئی گئے 15 کلومیٹر تک، 15 کلومیٹر آنا، 15 کلومیٹر جانا، 30 کلومیٹر آپ کو مسافر نہیں بناتا، آپ کو روزہ ہے۔ آپ شارجہ میں داخل ہوئے، اب آپ دوبارہ جا رہے اجمان، اجمان کے اندر بھی آپ 15 کلومیٹر گئے اور 15 کلومیٹر آئے، یہ بنے 30۔ ان دونوں کو اگر آپ پلس کریں تو 30 اور وہ 30 ملا کے 60 ہو گئے۔ اب 60 ہو گئے تو 44 کلومیٹر سے زیادہ ہو گئے، لیکن درمیان میں آپ کا وطن یعنی آپ کا علاقہ شارجہ آ گیا جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ اس نے آپ کے سفر کی اس مدت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ 44 کلومیٹر کا سفر نہیں بنا، باوجود یہ کہ آپ نے 60 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے مجموعی طور پر، لیکن آپ مسافر نہیں بنیں گے۔ تو یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو اگر کوئی صرف اتنا سن کے بیٹھا ہے کہ 44 کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہ تو یہی حساب کرے گا کہ میرا تو 60 کلومیٹر بنتا ہے، بلکہ وہ تو دبئی میں جہاں 15 کلومیٹر گیا ہے وہاں سے کنٹینیو ہوتے ہوئے شارجہ کے سفر کو ملاتے ہوئے اجمان پہنچے گا تو کہے گا میں نے تو آج 100 کلومیٹر کا سفر کر لیا ہے۔ آپ نے سفر 100 کلومیٹر کا کیا ہے، شریعت کی نگاہ میں آپ مسافر نہیں بنے ہیں، آپ کی نماز بھی پوری ہے، آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے، نہ فقط ہوتی ہے بلکہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ کچہری لگتی ہے، باقاعدہ ایک گفتگو ہوتی ہے اور گروپس بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سارے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں لا علمی کے ساتھ، نتیجے کے اندر بڑے بڑے فتوے نکل رہے ہوتے ہیں اور سارے افراد مفتی بن کر جو ہے وہ نیم حکیم خطرہ جا کا ماحول پیش کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، محمد والے محمد۔ اور ایک اور بات اسی اعتبار سے بیان کر دی جائے، ذہن میں چونکہ موجود ہوتا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنے وطن پہنچ جائیں، کبھی کوئی انسان مثال کے طور پر کسی کام سے جاننا پڑ گیا، اس کو فرض کرے کہ وہ شارجہ میں کراچی جانا ہے، ایک دن کے لیے کراچی جا رہے ہیں، جملہ کیا ہوتا ہے، ایک دن کے لیے ہم کراچی جا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا سفر ہی ہے نا، کراچی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیچے اتر کے ہماری نمازیں تو قصر ہوگی، وہ آپ کا وطن ہے۔ آپ ایک دن کے لیے جائیں، چند گھنٹوں کے لیے جائیں، 5 دن کے لیے جائیں، آپ وہاں اتر کے جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ پوری نمازیں آپ کی پوری ہوگی، نہ فقط نمازیں پوری ہوگی۔ اگر آپ ظہر سے پہلے پہنچ گئے تو آپ اگر مبتلات روزہ انجام نہیں دے چکے ہیں تو آپ کو نیت کر کے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، چاہے آپ دوپہر یعنی 11 بجے اترے، شام 5 بجے کی فلائٹ سے واپس آ رہے، یہ 11 بجے اتر کے آپ نیت سے روزہ رکھیں گے اور پھر روزہ مکمل کر کے دوبارہ شارجہ میں کھولیں گے۔ یعنی آپ شارجہ سے نکلے تو روزہ رکھ کر، دبئی سے اترے چلے روزہ ختم ہو چکا تھا، کراچی اترے روزہ نہیں تھا، اور پھر نیت کر کے آپ نے روزہ رکھا اور دوبارہ شارجہ میں آ کے روزہ کھولا، تو اس طرح کا آپ کا یہ روزہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ 5ویں شرط، اور یہ بڑی اہم و دلچسپ شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سفر ہے یہ کسی حرام کام کا سفر نہ ہو۔ یہاں ہمارے بہت سارے معاشرے کے مسائل ڈسکس ہوتے ہوئے اور معاشرے کے مسائل حل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، کیا آپ کا سفر کسی شخص کی اجازت کے ساتھ مشروط ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ سب سے پہلا اس منزل کے اندر جو نظر آتا ہے، جو گروہ یا جو رشتہ نظر آتا ہے ہمیں، وہ بیوی کا رشتہ ہے، سوائے واجب سفر کے، جس کے لیے سب سے بڑی مثال جو پیش کی جاتی ہے وہ حج کی ہے، اور سب سے زیادہ اسی مسئلے کے اندر کوتاہی نظر آتی ہے۔
میاں بھی نظر آتا ہے، یعنی بیوی تو کہتی ہے، وہ تو کسی سائنس میں سمجھ میں بھی آ سکتا ہے کہ شاید صنف نازک کا ایک پورا گروہ ہے، آج کل تو نہیں رہا، مضبوط ہے مردوں سے بھی زیادہ، لیکن بالآخر عنوان کے اعتبار سے اردو میں تو صنف نازک کہا جاتا ہے. لیکن یہاں تو مرد بھی ایسے نظر آتے ہیں. ہمیں باقاعدہ حج کے لیے جب آپ قبلہ آپ تو مستطیع ہو گئے، حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ اگلے سال انشاءاللہ ہماری بیوی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے گی تو ہم پھر حج پر جائیں گے. تو یہ کون سی شرط ہے حج پہ واجب ہونے کی کہ اگر بیوی چلے گی تو آپ پر حج واجب ہوگا؟ بیوی کے چلنے یا نہ چلنے کی وجہ سے حج واجب نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ ایک مثال تو پہلے دی جاتی تھی، بڑی سعادت مند اولاد ہوا کرتی تھی، مگر یہ سعادت مندی بھی شریعت کے ساتھ سعادت بنے گی، شریعت کے بغیر یہ سعادت نہیں بنے گی بلکہ یہ قباحت بن جائے گی. وہ کیا ہے؟ ہمارے والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے تو ہم کیسے حج کر سکتے ہیں؟ لہٰذا پہلے والدین کو حج کرائیں گے، پھر اس کے بعد حج کریں گے. اگر خدا نے والدین کو استطاعت نہیں دی اور آپ کو استطاعت دے دی تو آپ پر حج واجب ہے، ان پر حج واجب ہی نہیں ہوا ہے. اگر آپ ان کو مال ہبہ کریں گے، وہ مستطیع بنیں گے تو حج واجب ہوگا. آپ کو یہ مال ہی ہبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے حج آپ پر واجب ہو چکا ہے. لہٰذا بیوی کے سلسلے میں تو قطعاً یہ موجود نہیں تھا، لیکن اب یہ بھی آتا جا رہا ہے کہ جب تک بیوی ساتھ نہ چلے تو حج کیسے ہوگا؟ یہ قبولیت کی شرط ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، حج اگر واجب ہو جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک، شوہر کو تو ویسے بھی بیوی سے اجازت لے کے سفر کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، مگر بیوی پہ شرط ہے کہ وہ اپنے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نہیں نکل سکتی. میاں اور بیوی کی لائف ایک انڈرسٹینڈنگ پر ہے، ایک محبت کے بنا کے اوپر ہے. اس محبت اور انڈرسٹینڈنگ کے اندر جہاں تک اجازت ہے کوئی مشکل نہیں ہے. چاہے وہ کسی جگہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، کسی جگہ جاب کے لیے جانا ہے، یا خاندان میں کسی تقریب میں جانا ہے، لیکن جہاں شوہر کی اجازت نہیں ہے وہاں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی سفر پہ جائے تو وہ سفر گناہ کا سفر کہلائے گا، اور اس گناہ کے سفر کے اندر آپ کی نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا، چاہے پھر وہ سفر زیارت کا سفر ہی کیوں نہ کہلائے. سوائے حج کے سفر میں جب حج واجب ہو جائے، کسی اور سفر کے لیے اگر وہ واجب نہیں ہے، جان بچانے کا مسئلہ نہیں ہے، تو سفر پہ جانے کی بیوی کو اجازت نہیں ہے. نمبر 2، اولاد. اب جب یہ اولاد کی بات کی جا رہی ہے، عام طور پہ جب اولاد اور ماں باپ کی بات کی جاتی ہے تو ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید نابالغ اولاد کی بات ہو رہی ہے. نہیں عزیزان محترم، اولاد کا مطلب ہے اولاد جس کے ماں باپ موجود ہیں، چاہے اولاد 50 سال کے سن میں پہنچ چکی ہو اور ماں باپ 70 سال کے سن میں ہو، وہ اولاد ہی ہے. انہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے ایک نابالغ بچے کو اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے. لہٰذا بلکہ یوں کہوں کہ شاید نابالغ کے لیے تو کسی اعتبار سے خدا کے یہاں قانون میں کوئی نرمی ہو جائے، مگر بالغ اولاد اگر اپنے والدین کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی کرے گی تو مکلف ہونے کے بنا پر ان کے ساتھ کسی طرح کی چھوٹ بھی نہیں ہوگی. اب اگر ماں باپ کسی سفر سے منع کرے، اچھا بیوی کے لیے تو اجازت لے کر سفر کرنا ہے، وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل جائے، شوہر ناراض ہے تو پلٹ جائے، نہیں، نکلنے ہی کی اجازت نہیں. بچوں کے لیے گھر سے نکلنے میں ماں باپ کی اجازت لازمی نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ ماں باپ اس سفر سے راضی نہیں ہے، یا ماں باپ نے فرض کرے کہیں گئے اور حکم صادر کر دیا کہ واپس گھر پلٹ جاؤ، اور اب اگر ان کے حکم کی مخالفت کرے تو یہ حکم کی مخالفت ان کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی. ایسی ناراضگی کا سبب جو ان پہ شاق گزرے گی. ایک تو ناراضگی ہے، ٹھیک ہے والدین نے بولا ہے، تھوڑا سا مثال کے طور پہ وہ سختی کرتے وہ کہتے ہیں چلے جاؤ گھر پہ، ان کو معلوم ہو گیا کہ آپ نہیں گئے تو بیٹا چلے جاتے تو اچھا ہوتا. نہیں، ایک مرتبہ یہ کہ کسی ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں پر جانا ان کو قطعاً پسند نہیں ہے، وہ نقصان کا سبب سمجھتے، آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے نہیں مانا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. یا دوسری جگہ پر وہ بیمار ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ سفر مت کریں، اگر تم سفر کرو گے ہمارے لیے پیچھے مشکل ہو جائے گی، ہماری صحت ایسی نہیں ہے، ہم تمہارا اپنے پاس رہنا لازمی سمجھتے ہیں. آپ نے کہا میری ترقی کا مسئلہ ہے، میری تعلیم کا مسئلہ ہے، میری اپورچونٹی کا مسئلہ ہے، میرا بزنس ڈیل کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ نے کریٹ کیا وہ جینوین بھی ہو لیکن جان بچانے والا معاملہ نہیں، واجب سفر نہیں ہے حج کا،
تو آپ کے لیے والدین کا حکم ماننا لازم ہے. اب بھی اگر آپ نے یہ سفر کیا تو یہ سفر کرنا حرام کہلائے گا. اس سفر میں آپ کی نمازیں بھی پوری ہوگی اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تیسری مثال اور جس پر آج کی گفتگو تمام، اور وہ یہ کہ آپ کا سفر ہی خود حرام ہو. کیوں؟ اب دیکھیں، خدا نہ کرے کہ مومنین ایسے مسئلے میں گرفتار ہو، لیکن یہ ایک مثال بھی ہے اور واقع حکم شرعی معلوم ہونا چاہیے. چوری کرنے کے لیے کوئی سفر کرے. اچھا، یہ چوری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم جسے چوری سمجھتے ہی نہیں ہے، مگر شریعت سے سوال ہوگا کہ چوری ہے یا نہیں. وہ جیسے بات تھی کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کتاب گناہ کبیرہ میں آگے دستگیر میں شیرازی فرماتے کہ تمہیں معلوم ہے، پیغمبر سوال کر رہے مجمع سے، کہ دنیا میں جو سب سے بڑا چور ہے وہ کون ہے؟ سب سے بڑا چور دنیا میں کسے کہتے ہیں؟ اب اس دور میں جو گنتی تھی، درہم و دینار کی بول دی، 1000 دینار کی چوری، 1000 گھوڑوں کی چوری. پیغمبر نے کہا چور ہے مگر سب سے بڑا نہیں. اب سب اپنے اپنے اعتبار سے تعداد اور اشیاء کو متعلق کرتے ہوئے بات کرتے رہے. پیغمبر یہی جواب دیتے رہے کہ چور ہے مگر سب سے بڑا نہیں. تھک کر کا اللہ کے رسول اب آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں تو یہی چیزیں معلوم ہیں. پتہ نہیں دنیا میں کون سی ایسی قیمتی چیز ہے، آپ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے، کہ جس کی چوری سب سے بڑی چوری ہے. اب وہ چیز جو ان کی نگاہ میں اس انداز کی قیمتی تھی ہی نہیں، لہٰذا ان کا ذہن بھی اس طرف نہیں جا رہا تھا، وہ صرف مال دنیا میں متعلق چیزوں کو دیکھ رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں خدا کی نگاہ میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. نماز میں چوری کرے. نماز سے قیمتی چیز دنیا میں کیا ہوگی؟ اور جو خدا کی عبادت ہے، جو خدا کا شکرانہ ہے، اسی میں بندہ خدا چوری کرتا ہوا نظر آئے. اب نماز میں چوری کیسے ممکن ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے بہت سارے کام ہیں. یہ تو پیغمبر کے دور کا مومن تھا، مسلمان تھا، لیکن آج کی دنیا میں لوگوں سے پوچھے کیا کیا کچھ ہے جو نماز میں نہیں ہو سکتا. سارے کاروبار کا حساب و کتاب ہو جاتے، میچ کے سارے اسکورز، اور آئندہ زمانے میں یا آئندہ دن کے اندر پورے کا پورا کاروبار کا دن کیسے گزرے گا، سب نماز میں طے ہو جاتا ہے. تو کیا ایسی کوئی چیز تھی کہ اب سوچ رہا ہے کوئی چور ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ کل کے دن چوری کیسے ہوگی؟ نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ سجدے اور رکوع تمہارے نامکمل انجام پائے. کیسے نماز پڑھ رہے ہو کہ ابھی رکوع میں جاتے نہیں ہو کہ کھڑے ہو جاتے ہو، سجدے میں سر رکھتے نہیں ہو کہ کھڑے ہو جاتے ہو. وہ جب ایسے کسی شخص کو مولا کائنات نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ جیسے کوا، مثال دی، کوا جیسے اپنی چونچ کو زمین پہ مارتا ہے، ٹھوکے مارتا ہے، ویسے تم نماز پڑھ رہے ہو. اگر اس نماز کی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو یا تم یہودی کی مرو گے یا مجوسی مرو گے. نماز کی حالت میں مسجد میں موت ہو جائے تو یا یہودیت پہ ہوگی یا مجوسی، کیونکہ تم عین خدا کی عبادت اور خدا کی جو عبادت خاصہ ہے اسی میں چوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. تو اس سے بڑا چور کون ہوگا؟ تو بالآخر جو مسئلہ شرعی وہ یہ کہ اگر انسان چوری کے لیے سفر کرے، سود پر رقم لینے کے لیے یا دینے کے لیے سفر کرے، شراب کو پہنچانے کے لیے یا اٹھانے کے لیے سفر کرے، قرض کی ادائیگی سے بچنے کے لیے سفر کرے. دیکھیں، شاید باقی مثالوں میں تو آپ اتنے زیادہ چونکے نہیں. کسی کے قرض کا ادا کرنے کا وقت آ گیا، جس نے آپ کو رقم دی تھی وہ مطالبہ کرنے کے لیے گھر پہ آ رہا تھا، آپ نے گھر والوں کو کہا میں تو نکل رہا ہوں دبئی، اور آپ نکل گئے. اب جو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، وہ آ رہا تھا قرض لینے کے لیے، وقت جو دیا گیا تھا وہ طے ہو چکا تھا. اب آپ کا یہ سارا سفر حرام ہے. جو نماز پڑھیں گے وہ بھی پوری ہوگی، اور جو روزہ جو آپ سوچ رہے تھے کہ میں سفر کیا سے روزے سے بچ جاؤں گا، اب آپ کا یہ سفر روزے کے ساکت ہونے کا سبب بھی نہیں بنے گا. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں دین کے ان احکام کو سمجھ کر، اس کا علم حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انہی تعلیمات اور احکام شرعی کے ذریعے سے پروردگار اپنی اولاد کی اور اپنی ارد گرد کی تمام نسلوں کا اپنی ملت کے طرح اصلاح کرنے کی اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما.